لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب آیت یہ نازل ہوئی آیت کریمہ تو کون مخاطب تھے؟ جنہوں نے ہجرتیں کی، گھر چھوڑے، مال و دولت چھوڑا حضور کی محبت میں، رشتے چھوڑے، دوستیاں چھوڑی، بعض نے اولادیں چھوڑ دیں، بعض کی بیویاں رہ گئیں، سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ چلے آئے۔ پھر اہل مکہ نے کوشش کی، بدر میں مقابلہ ہوا، سینہ سپر ہو گئے، احد میں زخم کھائے، شہید ہوئے، قربانیاں دیں، جانیں دیں، ہر چیز قربان کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سب منظور، لیکن اگر حضور کی آواز سے آواز بلند ہو گئی تو یہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ انتابت اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ آج ہم یہاں سے سپیکر پر آواز لگائیں تو کیا یہ بلند نہیں ہو جاتی؟ پر ہمارا ضائع کیا ہونا ہے؟ ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، ہم تو مزید بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے اوپر۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں کسی طبقے، کسی فرقے، کسی شخص سے نہیں کہہ رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور میں ہمدردی میں کر رہا ہوں کہ ہمیں ان امور پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری محبت کا انداز ہے۔ جشن میلاد النبی آ گیا، ہم شروع ہو جاتے ہیں، ڈھول باجے گاجے، ٹریکٹر، لاریاں، کاریں، لاؤڈ سپیکر، شور غوغا، ڈانس، ناچ، پٹاخے۔ اب یہ ساری بارگاہ نبی کی کیفیت دیکھو اور اس سب کو سامنے رکھو تو یہ کیا شمار ہو؟ ابھی شب برات منائیں گے شعبان میں، وہ بھائی میرے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو 1 سال کی فیصلے تھما دیے جاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ شب قدر ہے، اور یہ رمضان شریف میں ہے۔ یہ لیلۃ المبارکہ جس کا ذکر اس آیہ میں ہے، اس سے بھی مراد وہی شب قدر ہے۔ یہ 2 راتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی رات ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا اس کی اہمیت کے لیے لوگوں نے روایتیں گھڑ لی ہیں، حکایتیں گھڑ لی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آمدن ہو جاتی ہے، چندہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ڈھینگے ڈانگے جلا کر اور شور شرابہ کر کے سمجھتے ہیں پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ایک اور گناہ کرنے سے پچھلے معاف ہو گئے۔ کمال ہے، گناہ سے گناہ کیسے معاف ہو گئے بھائی؟ برائی سے برائی کیسے معاف ہو گئی؟ تو یہ سب محبت کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ محبت کے نام پہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم نے قتل کر دیا۔ کیا حضور کی شریعت اس امر کی اجازت دیتی ہے؟ ملکی قانون کی بات میں نہیں کرتا، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جرم یہ کرتا ہے تو جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کے پاس جائے اور اس کے خلاف شہادت دے۔ ادارے کو چاہیے کہ دیانتداری سے تفتیش کرے، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا موت دے۔ تو گویا اس نے گستاخی کی، کوئی الفاظ کہہ کر، مارنے والے نے قتل کر کے بھی گستاخی کی، اس نے بھی جرم کیا۔ عملی زندگی میں یہ مارنے والا بھی حضور سے محبت نہیں کرتا، یہ نمازیں تک نہیں پڑھتا، یہ سود کھا لیتا ہے، یہ سچ نہیں بولتا، اس کی شکل شباہت حضور سے نہیں ملتی، اس کا کردار حضور کے تابع نہیں ہے، اسے کہاں سے محبت ہوگی؟
ایک ہوتا ہے جذباتی لگاؤ، جذباتی لگاؤ محبت نہیں ہوتی، وقتی طور پر جذبات میں آ کر لوگ وابستہ ہو۔ جذباتی لگاؤ تو لوگوں کو سیاستدانوں سے بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کتنے لوگوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جل کر مر گئے احتجاج میں۔ تو یہ محبت نہیں، ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ آج بھی سیاستدانوں کے جلسوں میں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہ پرچہ نہ رپورٹ نہ وارث بھی شکایت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم نے قربانی دے دی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ جذباتی لگاؤ ہے۔ یہ جو لوگ توہین رسالت اور محبت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، انہیں بھی جذباتی لگاؤ ہے، محبت نہیں ہے۔ کیونکہ قتل کرنا خود نافرمانی ہے، محبت ہوتی تو نافرمانی کیوں کرتے؟ ایک اصول ہے، اگر یہاں کوئی بندہ سڑک پر قتل کر دیتا ہے، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسے قتل کر دیں گے تو ہمارے خلاف بھی قتل کا پرچہ ہو جائے گا۔ ہم اسے نہیں قتل کر سکتے، ہاں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں متعلقہ ادارے میں، عدالت میں، اسے مجرم ثابت کر کے پھانسی لگوا سکتے ہیں۔ ادارے کا جاجی یا قاضی اسے سزا موت دیتا ہے تو اسے کوئی قتل شمار نہیں کرتا۔ ہم مار دیں گے تو پھر ایک قتل ہوگا، ہم مجرم بن جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے گستاخی کی، وہ واجب القتل ہے، لیکن سننے والا اس کے خلاف گواہی دے، اسے ہدایت۔ اداروں کو بھی اللہ ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی اللہ نیکی کی توفیق دے۔ حکمران کیسے فیصلے کرتے ہیں کہ ایک عورت نے شیخو پورہ ڈسٹرکٹ کی ایک عورت نے گستاخی کی بارگاہ رسالت میں، اس کے قانون کے مطابق رپورٹ کر دی گئی۔ جن حضرات نے رپورٹ کی انہوں نے شہادتیں دیں، ایس پی لیول کا افسر مقرر ہوا تفتیش پر۔ ایس پی صاحب کے سامنے اس نے کہا میں نے کی ہے، میں نے یہ جملہ کہا، میں پھر بھی کہوں گا۔ بات ہی ختم ہو گئی، شہادتوں سے کام آگے چلا گیا۔ اس نے سیشن جج کے پاس بھیج دیا کہ سیشن جج، سیشن میں بھی اس نے اقبال جرم کیا، اس نے سزائے موت دے دی۔ ہمارے گورنر پنجاب تھے سلیمان تاثیر صاحب، وہ اسے موت کی کوٹری سے نکال کر سانس لے کر وہ ادارہ ہے لاہور، وہاں گئے آئے۔ ایک لڑکے نے، مجھے نام تو یاد نہیں، قادری جسے کہتے تھے، ممتاز قادری، اس نے سمجھا کہ یہ بھی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک توہین رسالت کی مجرم کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ وہ ان کے گارڈز میں تھا، اس نے اسلام آباد میں ان کو قتل کر دیا۔ اب انصاف حرکت میں آیا، سلیمان تاثیر صاحب قتل ہو گئے، ممتاز قادری کو سزائے موت ہوئی، پھانسی چڑھا دیے۔ لیکن کیسا عجیب انصاف ہے کہ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی، یعنی جسے کئی برس ہو چکے ہیں، سزا موت ہو چکی ہے، اقبال جرم کر چکی ہے، اگر اس کی سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا، نہ سلیمان تاثیر اسے ساتھ لے کے جاتے، نہ ممتاز قادری وہ تماشا دیکھتا، نہ کوئی سلیمان تاثیر کو قتل کرتا۔ یہ نہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، وہ عورت آج بھی زندہ ہے، آج بھی بیٹھی ہے، اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کس عدالت میں اپیل ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ مغرب کے ڈر سے، یورپی یونین والے ناراض ہوں گے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ کون سی محبتیں ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ناراضگی امریکہ کی نہیں چاہیے، یورپی یونین کی نہیں یار، اسے بھائی اسے کیوں، اگر اس کی سزا پہ عمل درآمد کرتے، عدالتوں کا جی چاہے
جس کو پھانسی دے دیں، جس کو جی چاہے اس کے فیصلے لٹکا دیں، یہ عدالتوں کو بھی تو کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ معزز جج صاحبان ہیں ہمارے لیے، تو ہم تو ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی ایک عدالت میں جانا ہے۔ یہی عدالتیں نہیں ہیں، جج صاحبان کو بھی ایک عدالت میں ایک دن جانا ہے۔ وہ اپنے مقدمہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوگا، انصاف کریں۔ اس حکمرانوں کو بھی چاہیے، اگر اس عورت کی سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا بر وقت تو یہ پچھلے حادثات ہوتے ہی نہیں۔ تو کوئی نہیں پوچھتا یہاں، یہ سارے دعوے ہیں محبت کے، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی اغراض سے محبتیں ہیں، اپنی خواہشات سے محبتیں ہیں۔ ایمان کی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ محبت جو سوچ سمجھ کر کی جائے، جس کے لیے فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ کام حضور کے حکم کے اگر یہ کرتا ہوں تو نوکری سے نکال دیں گے، نکال دیں، میں کروں گا وہی۔ یہ کرتا ہوں تو قتل ہو جاؤں گا، مار دیں گے، مار دیں، چلی جائے جان، کروں گا وہی جو حضور کا۔ جو اتباع اور اطاعت ہی نہیں کرتا وہ محبت کا دعویٰ کیا کرتا ہے؟ ہاں، ایک جذباتی لگاؤ، سنا سنایا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور وہ ایک جذباتیت ہے، تو وہ تو بھائی سیاسی جماعتوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مطلوب محبت ہے جو دل سے اٹھتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، محبوب کی ایک ایک ادا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ شاعروں کی تعلی بھی ہوتی ہے، بات کو بڑھا دیتے ہیں، بتنگڑ بنا دیتے ہیں، لیکن ایک انداز فکر بھی ہے، سوچ کا ایک زاویہ بھی ہے۔ وہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ پائے سگ وہ سید مجنوں، خلق گفتائی چے بود۔ پائے سگ وہ سید مجنوں، خلق گفتائی چے بود۔ مجنوں نے ایک کتے کے پاؤں چوم لی، لوگوں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کیا بندہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ گفتگی سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ کو۔ تو اس نے کہا یار یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا۔ یہ تو فانی محبتیں ہیں۔ چلو شاعر نے زیادتی کی ہوگی، بات بڑھا دی ہوگی، لیکن کیفیت اس نے منظوم کی ہے، ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ مجنوں نے کتے کے پاؤں چوم لیا اور لوگوں نے کہا یہ کیا حرکت ہو، کہنے لگا تمہیں کیا پتا، کبھی کبھی یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ تو بھائی اگر ایک بندہ ایک خاتون کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو سکتا ہے تو مومن کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ محبت ارادی ہوتی ہے، سوچ کر کی جاتی ہے، عمدن کی جاتی ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، حلال کھائے، سچ بولے، عبادات فرائض سنن واجبات کے علاوہ نوافل اور محنت کرے، ذکر کرے، پھر کوئی ایسا بھی ہو جو سینہ صاف کرے، اس سنت پہ بھی عمل ہو جو حضور نے دست اقدس سینے پہ پھیرا تھا، کوئی شیخ کامل بھی ہو،
اس کی توجہ نصیب ہو، اور پھر جا کر محبت کا رنگ بنے، چاشنی آئے، تو تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ حضور نے ناقص ایمان نہیں کہا، فرمایا لا یؤمنکم، مومن ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑے حلیم الطبع، بڑے محبوب، بڑے محبت کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے کریم، لیکن جو بتاتے ہیں حق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب تک کائنات میں ہر چیز سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، لیکن میرے بھائی اپنا تجزیہ کرو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اور محنت کرو، غنیمت جانو وقت کو۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی توبہ کا موقع باقی ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس جذبہ محبت کا مزہ بھی دیکھو، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔